السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک باعث ہوا ہے اہل سنت مناظر نصیر احمد لولائی کے ساتھ، تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ نصیر احمد لولائی نے مجھے پرسنل پر میسج کیا اور کہا تھا کہ مذہب شیعہ والے اپنے مذہب کو صحیح ثابت کریں۔ میرے نزدیک ان کا مذہب جو ہے کفر پر مبنی ہے۔ اب یہاں پر دعویٰ جو کر رہا ہے وہ اہل سنت مناظر کر رہا ہے کہ مذہب شیعہ جو ہے کفر پر مبنی ہے۔ جو دعویٰ کرے گا مذہب شیعہ کفر پر مبنی ہے تو وہی دلائل دے گا، لیکن یہاں پر دعویٰ بھی کر رہا ہے اور دلائل طلب کر رہا ہے مذہب شیعہ والے سے۔ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں، یہ پرسنل میسیج ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے الزام کفر مذہب شیعہ پر لگایا ہے تو صفائی آپ کو دینی ہوگی، نہ کہ میں۔ جب الزام آپ نے لگایا ہے تو صفائی میں کیوں دوں بھائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ الزام لگانے والا دلیل تو پیش کریں، کس دلیل کی بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں، کون سا آپ کے پاس ثبوت ہے جس کی بنیاد پر آپ الزام لگا رہے ہیں؟ الزام لگانے والے کو پر لازمی ہے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ جب الزام لگانے والا دلیل پیش کرے گا، اس کے بعد میں جس پر الزام لگایا گیا اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں الزام لگاؤں گا، دلیل جو ہے وہ مذہب شیعہ والے پیش کرے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کہ ایک بندہ الزام لگاتا ہے دلیل کوئی اور پیش کرے؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ جو الزام لگاتا ہے اس پر لازم واجب بن جاتا ہے کہ پہلے وہ دلیل پیش کرے، کس دلیل کی بنیاد پر وہ الزام لگا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس کو نہ ہی دعویٰ کا پتہ چل رہا ہے، نہ ہی جواب دعویٰ کا پتہ چل رہا ہے۔ کر دعویٰ رہا ہے اور دلیل پھر مجھ سے مانگ رہا ہے، مطلب شیعہ والوں سے دلیل مانگ رہا ہے۔ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ صفائی دیتا ہے پہلے۔ تو بندہ خدا جس پر الزام لگایا جاتا ہے تو پہلے تو اس بندے سے دلیل مانگی جائے گی جو الزام لگا رہا ہے۔ بھائی آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے، آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ الزام لگا رہے ہیں مخالف پر؟ پہلے آپ دلیل تو پیش کریں۔ جب آپ دلیل پیش کریں گے تو پھر جو ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے ہم دلیل طلب کریں گے۔ یہاں پر دعویٰ خود کر رہا ہے لیکن دلیل جو ہے مذہب شیعہ والوں سے مانگ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، جب اہل سنت مناظر کو جواب دعویٰ کا پتہ نہیں ہے تو مناظرہ کیوں کرنے آتے ہیں گروپوں میں؟ اتنی جاہلیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ برادر محترم نصیر احمد کی تھوڑی سی گفتگو ہوئی ابھی پرسنل پر۔ اس کو مدعی اور مدعا علیہ کا پتہ نہیں ہے کہ مدعی کا کام کیا ہوتا ہے اور مدعا علیہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ الزام نصیر احمد لگا رہا ہے اور ثبوت میں پیش کروں۔ اب یہاں پر مدعی کون ہو گیا؟ نصیر احمد۔ دعویٰ کس کی ہے؟ نصیر احمد کی ہے۔ الزام کون لگا رہا ہے؟ نصیر احمد لگا رہا ہے۔ دلیل ثبوت جو ہے وہ میں پیش کروں، یعنی میں بھی مدعی بنوں۔ دونوں جب مدعی بنیں گے تو مدعا علیہ کون بنے گا؟ یہاں پر ملائکہ آ کر تو مدعا علیہ نہیں بنے گا۔ ان لوگوں کو مدعی اور مدعا علیہ کا پتہ نہیں، آ جاتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ ہم مناظر ہیں۔
افسوس کی بات ہے. پہلے تو یہ جائیں اپنے مدارس میں کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں کہ مدعی کسے کہتے ہیں، مدعی کا کام کیا ہوتا ہے، مدعا علیہ کسے کہتے ہیں، مدعا علیہ کا کام کیا ہوتا ہے. اور جو ہمیشہ اصول ہے، جو شخص ایک الزام لگا رہا ہے کسی پر بھی، تو لازم یہ بنتا ہے کہ الزام لگانے والا دلیل پیش کرے کہ کون سی دلیل آپ کے پاس ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہوں. اب یہاں پر یہ اس پوری مقابل تھوڑی سی گفتگو میں نصیر احمد الزام لگا رہا ہے مذہب شیعہ پر کہ مذہب شیعہ والے کفر پر مبنی ہے، ان کا مذہب کفر پر مبنی ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ کفر پر مبنی ہے، تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ مدعی ہو، آپ دلائل دو گے. ٹھیک ہے، مدعا علیہ میں ہوں، میں انکار کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہب کفر پر مبنی نہیں ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ دلیل جو شیخ محمد حسن دے گا وہ رد کرے گا. جن کو مدعا اور مدعا علیہ کا پتہ نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے. افسوس ہے یار. جائیں سب سے پہلے اپنے مدارس میں پڑھیں کہ مدعا اور مدعا علیہ کسے کہتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ برادر عزیز اہل سنت نصیر احمد کی حالت دیکھو. کہہ رہا ہے کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ صفائی دیتا ہے، وہ صفائی دیتا ہے. اب ان کو مناظرے کے اصولوں کا بھی پتہ نہیں ہے، مدعا علیہ کا بھی پتہ نہیں ہے اس کو. برادر عزیز، ایک شخص ہے، اس کے گھر میں دوسرا شخص آ کر چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کر کے چلا جاتا ہے. اب جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے وہ شخص اگر اس کو جانتا ہے چور کو، اور یہ فیصلہ کسی بڑے کے پاس آ جاتا ہے، تو ہمیشہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بولے گا کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے. اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ دلیل دے گا کہ فلاں شخص کو میں جانتا ہوں چور ہے لوگوں کے درمیان میں، یا فلاں شخص کو میں نے دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یا تو وہ خود کہے گا کہ مجھے قرآن کا قسم ہے کہ فلاں شخص نے ہی چوری کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس چور کو جو ہے پکڑا جائے گا اور چور کو بولا جائے گا کیا آپ نے چوری کی ہے، کہ آپ دلائل دے سکتے ہیں. چور خاموش ہو جائے گا، یا قسم اٹھایا جائے گا، یا چور کے سامنے ایک دو بندے پیش کیے جائیں گے. جس کی چوری ہوئی ہے جو مدعی ہے وہ دو بندے پیش کرے گا، چور خاموش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ مذہب شیعہ والوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ مذہب شیعہ کفر پر مبنی ہے. جو آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر آپ مذہب شیعہ والوں پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ یہاں پر مدعی ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر مدعی ہیں اور آپ کا کام ہے دلیل دینا، نہ کہ لینا. آپ کا کام ہے دلیل دینا، تو میرا کام ہے انکار کرنا. میں یہ کہوں گا ہمارا مذہب کفر پر مبنی نہیں ہے، آپ جو دلیل دو گے میں اس دلیل کو رد کروں گا. آپ مدعی ہیں، میں مدعا علیہ ہوں. آپ کا کام ہے دلیل دینا، میرا کام ہے دلیل کو رد کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ کس طریقے سے دلیل دیتے ہیں اور میں اس دلیل کو کس طریقے سے رد کرتا ہوں، یہ مناظرے میں جو ہے بات ہوگی. اب آپ کو یہاں پر اس چیز کا پتہ نہیں چلا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے کسی پر تو اس کے اوپر لازم بن جاتا ہے کہ دلیل دینا. آپ نے تو اپنی کتب میں فقہ میں پڑھا ہوگا، جو شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اس پر لازم بن جاتا ہے دلیل دینا. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ نے فلاں پر الزام لگایا ہے؟ تو پہلے اس چیز کا ثبوت دیں. ثبوت دینے کے بعد میں جو ہے انکار کرنے والے سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پر مدعی اور مدعا علیہ کا پتہ نہیں چلا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے وہ مدعی بن جاتا ہے، وہی دلیل دے گا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر میں نے جو ہے الزام لگایا ہے فلاں مذہب پر یا فلاں شخص پر. آپ کو ابھی تک اس چیز کا بھی علم نہیں پتہ چلا ہے کہ آ جاتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے گروپوں میں یار.
یہاں پر نصیر احمد لولائی نے سوال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بھائی برادر عزیز، کس کا اصول ہے کہ مناظرے کے درمیان بھی سوال ہوتے ہیں؟ ہاں اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کرنا الگ بات ہے، لیکن مناظرہ معین کرنے کے بعد بھی برادر عزیز نے سوال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بھائی اب یہ کس کا اصول ہے؟ پوچھ رہا ہوں کس کا اصول ہے تو اصول بتا نہیں رہا ہے۔ آگے چلیں دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اتنے اہل سنت والے جاہل ہیں کہ ان کو اپنی کتب کا علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے جائیں اپنی جو مناظرے والی کتابیں ان کو پڑھیں کہ مناظرے کا اصول کیا ہوتا ہے۔ مناظرے میں سوال جواب نہیں ہوتے، مناظرے میں سوال جواب نہیں ہوتے۔ مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی دعویٰ کرتا ہے اس دعویٰ کے مطابق مدعی دلیل دیتا ہے، مدعا علیہ اس دلیل کا رد کرتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے مناظرہ کروں گا لیکن پہلے میں سوال کروں گا۔ بھائی کس اصول کے مطابق سوال کرو گے؟ اصول تو پیش کرو بھائی، ایسا تو نہیں ہے۔ لازمی ہے کہ مناظرہ ہوتا ہے قوانین، قانون، ضوابط، اصول پر، تو اصول تو پیش کرو، کس اصول کے مطابق آپ سوال کرو گے؟ اتنے جاہل، یعنی ایک نمبر کے جاہل ہیں، اصولوں سے واقف ہے ہی نہیں، آ جاتے ہیں باس موبائل سے مناظرے کرنے کے لیے اور دعویٰ بڑی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر واضح کرو، آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو اپنی دعویٰ کے مطابق دلائل دیں، بات کو ختم کریں۔ اگر آپ کو سوال جواب کرنے ہیں تو پھر آپ سوال رکھیں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اور جب میرے سوال ہوں گے اہل سنت مذہب کے مطابق اور ان کے عقائد کے مطابق، تو پھر آپ کے اوپر لازمی ہے، واجب ہے، اوجب ہے کہ آپ جواب دیں مجھے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسنل پر آپ نے کہا ہے کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مناظرے میں یہ سوال جواب نہیں ہوتے۔ اگر مجھے ایک کتب سے ایک یہ اصول پیش کر کے دکھائیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں تو میں بحث کرنا ہی چھوڑ دوں گا پوری زندگی، ٹھیک ہے، ایک کتب سے یہ دکھائیں۔ بھائی مناظرے میں مدعی جو ہے وہ دلیل دیتا ہے، مدعا علیہ اس دلیل کو رد کرتا ہے، بس یہی تھوڑے سے قوانین ہوتے ہیں، شرائط وغیرہ، یہ سارا کچھ۔ اللہ کا خوف کرو، جاؤ یار اپنی کتب کو پڑھو یار، خدا خدا کرو، مومنین کا اتنا تو وقت ضائع نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ میں عنقریب ایک گروپ بناتا ہوں اور اس میں فخر زمان معاویہ کو بھی ایڈ کرتا ہوں، عابد شیخ کو بھی ایڈ کرتا ہوں، ابرار کو بھی ایڈ کرتا ہوں، سجاد کو بھی ایڈ کرتا ہوں، ان تمام، نصیر کو ایڈ کرتا ہوں، تمام سنی جو واٹس ایپ گروپ پر مشہور معروف ہیں ان تمام کو ایڈ کر کے ان کو پہلے میں اصول مناظرہ سمجھاتا ہوں، اصول مناظرہ سمجھاتا ہوں، بحث مباحثے کا طریقہ سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کو کہوں گا پھر دوبارہ آئیں ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ جس بندے کو کسی چیز کا علم نہیں ہے وہ بھی واٹس ایپ پر کہتا ہے کہ میں مناظر ہوں، اور مذہب اہل سنت کا بڑے میں بڑا مناظر بن کر آ جاتا ہے۔ اب فخر زمان معاویہ کو دیکھو، اتنا جاہل، جو کہتا ہے کہ اصول مذہب کا پتہ نہیں تھا اس کو، وہ کہتا ہے کہ شیخ محمد حسن تم مجھے بتاؤ کہ اصول مذہب کتنے؟ یار خدا 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 کا خوف کرو، اصول مذہب بنیاد کی چیزیں جو ہیں ان کا علم نہیں ہے، وہ مناظر بن کے آ جاتے ہیں، یار خدا کا خوف کرو یار۔ عبدالسلام کہتا ہے کہ اصول دین میں ملائکہ بھی شامل ہیں، یار خدا کا خوف کرو یار۔ اتنے جو ہے جاہل ہیں اپنی کتب سے کہ کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ایسا کرتا ہوں انشاءاللہ، میں ایک گروپ بناتا ہوں، ان میں تمام سنیوں کو ایڈ کر کے پھر ان کو سمجھاتا ہوں، پہلے اصول مناظرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آئیں مذہب شیعہ والوں سے مناظرہ کریں، جم کے کریں علمی گفتگو۔ اتنے تو جاہل نہ بنیں، اللہ نے کچھ تو عقل دیا ہے، اس عقل کو تو استعمال کریں، اللہ نے ذہن دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچ دی ہے، اس کو تو تھوڑا سا استعمال کریں بھائی۔ یا فقہ وغیرہ کی کتب آپ لوگوں نے پڑھی ہی نہیں ہے، جو آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ اب یہ اتنا جو ہے نصیر احمد جاہل ہے، کہتا ہے کہ الزام لگانے، جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ ثابت کرے گا۔ یار کہاں پر لکھا ہوا ہے یار؟ جو الزام لگاتا ہے پہلے وہی دلیل دے گا کہ الزام کیوں لگایا ہے، کس وجہ سے الزام لگایا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ اب یہاں پر قانون ہی الٹا ہے، ان کے یہاں، ان کے مذہب میں قانون ہی الٹا۔ بھائی خدا کا خوف کرو، جاؤ پڑھو لکھو، بعد میں آؤ یار۔ والسلام۔
یہ تمام دوست میسیج دیکھ لیں، یہاں پر اہل سنت مناظر دعویٰ کر رہا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ مذہب کفر پر مبنی ہے، اگر تو اسلام سمجھتا ہے تو اس کو ثابت کرے۔ دعویٰ کر رہا ہے کہ شیعہ مذہب کفر پر مبنی ہے، جب دعویٰ کر رہا ہے شیعہ مذہب کفر پر مبنی ہے تو بھائی دلائل تو پیش کریں۔ بقول آپ کی دعویٰ ہے شیعہ مذہب کفر پر ہے تو دلائل پیش کریں۔ اب یہاں پر پھر آگے لکھ رہا ہے اگر تو اس کو اسلام سمجھتا ہے تو اس کو ثابت کرے، اگر مذہب شیعہ والے اپنا مذہب کو اسلام پر سمجھتے ہیں تو اس کو ثابت کرے۔ دونوں چیزیں، دعویٰ بھی خود کر رہا ہے اور مدعا علیہ بھی خود بن رہا ہے، مدعی بھی خود بن رہا ہے اور مدعا علیہ بھی خود بن رہا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ ایک بندہ مدعی بھی بنے اور مدعا علیہ بھی بنے۔ جب مدعی آپ بن رہے ہو، مدعا علیہ آپ بن رہے ہو، تو شیعہ مذہب کی تو ضرورت ہی نہیں، آپ خود بحث کرتے رہو گروپوں میں۔ یہاں پر اتنے جاہل، یہ جاہلیت ہے قبلہ، یہ جاہلیت ہوتی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میری دعویٰ ہے شیعہ مذہب کفر پر مبنی ہے، شیعہ مذہب کافر ہے۔ تو بھائی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل پیش کرو، کس دلیل کی بنیاد پر آپ مذہب شیعہ والوں کو کافر کہہ رہے ہو؟ دلیل تو پیش کرو، لیکن دلیل پیش نہیں کر رہا۔ پھر نیچے بیان کر رہا ہے کہ اگر شیعہ مذہب اسلام پر سمجھتے ہیں تو پھر ثابت کرے۔ بھائی آپ ایک مرتبہ دعویٰ کر رہے ہیں، دوسرے مرتبہ جو ہے جواب دعویٰ پیش کر رہے ہیں، تو بھائی آپ کے پاس خداوند متعال نے عقل دیا ہے، عقل کو تو استعمال کرو، جو آپ نے دعویٰ کی ہے اس دعویٰ کی بنیاد پر دلائل تو دیں۔ اب دونوں یعنی جاہلیت ہے، یہ مناظرے سے واقف نہ ہونا ایک یہ علامت ہوتی ہے کہ دعویٰ بندہ خود کرے، جواب دعویٰ خود بیان کرے، اعتراض خود کرے، سوال خود کرے، اور جواب کون دے؟ جواب شیعہ مذہب دے۔ بھائی کیوں؟ آپ اصولوں سے جاہل ہیں، پہلے اصول کو تو پڑھو۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے میسیج پڑا ہوا ہے نصیر احمد کا، تمام دیکھ سکتے ہیں دوست۔ اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال کس اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ وہ اصول تو پیش کرو، لیکن اصول بھی نہیں پیش کر رہا۔ کہہ رہا ہے کہ دائرے کی بنیاد پر، بھائی دائرے والا اصول پیش کرے، وہ بھی نہیں کر رہا۔ تمام دوست آگے میسیج دیکھ سکتے ہیں۔ میں بار بار سوال کر رہا ہوں کہ اس دائرے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس دائرے کا اصول تو پیش کرے، لیکن نہیں کر رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، آپ نے دعویٰ کی ہے کہ شیعہ مذہب کفر پر مبنی ہے، تو آپ نے جو دعویٰ کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مناظرہ کرنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ کسی ایک مناظر نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ مناظرہ کرنے سے پہلے سوال کیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سوال تب کیے جاتے ہیں جب دعویٰ بیان کی جاتی ہے، شرائط بیان کیے جاتے ہیں، دلائل دیے جاتے ہیں، تو دلائل پر مدعا علیہ اعتراض اٹھاتا ہے، یا مدعا علیہ جو دلیل کو رد کرتا ہے علم رجال کے اعتبار سے، تو وہیں پر جو ہے مدعی سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اعتراض کرتا ہے یا اشکال کرتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ بیان کر رہے ہو، یہ اصول تو پیش کرو۔ یہاں پر یہ بھاگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں روایت پیش کروں تو کس قرآن کے مطابق پیش کروں، بھاگ رہا ہے۔ لیکن اس کو میں نے آگے چل کر سبق سکھایا ہے۔
مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کرنے سے پہلے کوئی دائرہ بھی بنایا جاتا ہے یا نہیں؟ اور بندہ خدا دائرہ نہیں بنایا جاتا مناظرہ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ موقف دونوں طرفین کے لیا جاتا ہے، دعویٰ، جواب دعویٰ، شرائط، اس کے بعد میں مدعی جو دلائل پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، دائرہ نہیں بنایا جاتا، مدعی دلائل پیش کرتا ہے۔ اب یہ مجھے کہہ رہا ہے خود اصول سے جاہل جو ہے، جا کر اپنے مذہب کے اصول کی کتب پڑھیں، مذہب اہل سنت والے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول پیش کرو تو یہ اصول نہیں پیش کر رہا۔ میں نے یہاں پر چیلنج دی ہے، میں نے کہا ہے آپ دائرے کا اصول پیش کرو کہ مناظرہ کرنے سے پہلے ایک دائرہ بنایا جائے گا، دائرے کا اصول پیش کریں تو میں مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے چیلنج دی ہے، مذہب اہل سنت قبول کر دوں گا، لیکن آخر تک پیش نہیں کیا اصول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالی، یہ سب سے بڑی جاہلیت ہوتی ہے جس بندے کو اصول مناظرے کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی شکست تسلیم کروں گا، مکمل مناظرہ میں آپ کو دوں گا، آپ مناظرہ جیت گئے۔ صرف یہ اصول پیش کریں کہ مناظرے سے پہلے دائرہ قائم کیا جائے گا سوالوں اور جوابوں کا، یہ فقط اصول پیش کریں۔ مذہب اہل سنت کی کتب سے پیش کریں، مذہب شیعہ کی کتب سے پیش کریں، جس کتب سے پیش کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہے اصول پیش کریں، ٹھیک ہے؟ میں مکمل مناظرہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکمل مناظرہ میں آپ کو دوں گا، یہ اصول پیش کریں۔ اصول اور قوانین اور ضوابط پر بات نہ کرنا مناظر کی سب سے بڑی ایک جاہلیت ہوتی ہے، اس کو جاہل مانا جاتا ہے، مناظر نہیں کہا جاتا، اس کو جاہل کہا جاتا ہے، جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں برادر عزیز۔ اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اتنی چیلنج کی ضرورت نہیں ہے، دائرہ بنانا ایک بدہی امر ہے۔ بندہ خدا ہر چیز کے اصول، قواعد، ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ضوابط کے علاوہ بات کرنا ہی ایک جاہلیت ہوتی ہے۔ تو مناظرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں میں دائرہ شامل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دائرے کا اصول ہی شامل نہیں ہے۔ موقف، دعویٰ، جواب دعویٰ، شرائط، تنقیحات کی ضرورت پڑتی ہے تو تنقیحات کرتے ہیں، ورنہ آگے مدعی دلائل دیتا ہے اور مدعا علیہ رد کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو کون سمجھے؟ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مذہب اہل سنت والے جاہل ہیں ایک نمبر کے اصولوں سے، مناظرے کے اصولوں سے ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ یہ نصیر احمد اہل سنت مناظر نصیر احمد کا میسیج ہے کہ اصول مناظرہ میں نہیں جانتا۔ یہ خود اس نے اقرار کیا کہ اصول مناظرہ میں نہیں جانتا، اصول مناظرہ نہیں جانتا، لیکن مناظرے کی چیلنج کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا عالم ایک آیا ہوا ہے، اصول مناظرہ نہیں جانتا لیکن مذہب شیعہ والوں کو کہتا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ یہ اس نے اقرار کیا تھا کہ اصول مناظرہ میں نہیں جانتا، اصول مناظرہ میں نہیں جانتا، تاہم دوست نے دیکھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے نصیر احمد، جو سندھ سے ہے، جو مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ مناظرے کے اصولوں سے بالکل واقف نہیں ہے۔ اس سے پہلے میری بات ہوئی تھی، اس نے اقرار کیا تھا کہ اصول مناظرہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی تک عکس موجود ہے، میں نے یہاں پر بھی سینڈ کر دیا ہے کہ یہ بندہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے نصیر احمد اصول مناظرہ نہیں جانتا، بالکل اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہے۔ اب تمام مجھے اس گروپ کے ممبران بتائیں، کیا ایک ایسا جاہل شخص جو مناظرے کی دعویٰ کرتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اصول مناظرہ کو نہیں جانتا، جو مناظرے کی دعویٰ کرتا ہے لیکن اصول مناظرہ کو نہیں جانتا ہے، اس سے کوئی بڑا اور جاہل ملے گا؟ مجھے کوئی بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز اصول مناظرہ نہیں جانتا، جس کا میں نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اس نے خود نے اقرار کیا ہے کہ میں اصول مناظرہ نہیں جانتا، سیدھی بات کر دی ہے۔ میں تمام باتوں کو چھوڑ کر موضوع پر آ رہا ہوں کہ برادر عزیز نے جو موضوع رکھا ہے، اب اس موضوع کے مطابق برادر عزیز کو چاہیے کہ شرائط سینڈ کریں، میں بھی شرائط سینڈ کرتا ہوں۔ برادر عزیز بعد میں دعویٰ پیش کرے، میں بھی جواب دعویٰ پیش کروں گا۔ اس کے بعد میں برادر عزیز کو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ سوال کرے، میں فقط سوال کا جواب دوں گا۔ اس کے جب جواب مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد میں برادر عزیز نے جو چیلنج کیا اس کے مطابق برادر عزیز دلائل پیش کرے، میں اس کا رد پیش کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محمد حسن نجفی جواب دعویٰ بیان کر رہا ہوں کہ مذہب شیعہ خیر البریہ مسلمان ہیں جو قرآن اور آل محمد کے اقوال کے مطابق عمل کرتے ہیں، مسلمان ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لفظ موجود ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ مسلمان ہیں جو آل محمد کے اقوال کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب یہ برادر کہہ رہا ہے کہ اس میں تو لفظ نہیں ہے، لفظ موجود ہے مذہب شیعہ خیر البریہ، لیکن بھائی کہہ رہا ہے لفظ نہیں ہے۔ عجیب۔
यहाँ پر میرا میسیج پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو کہا ہے کہ لگتا ہے کہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں آپ کی، آپ کو مکمل اجازت دے چکا ہوں، آپ نے سوال مکمل کر لو، پھر یہ نہ کہنا کہ مذہب شیعہ نے جواب نہیں دیے، ٹھیک ہے؟ باقی جب سوال مکمل ہو جائیں گے تو بتا دینا، شرائط بھی بیان کر دیں گے۔ اور میں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک اور بات، لفظ تنقیح سے بھی آپ واقف نہیں ہو، ناراض نہ ہونا، علماء اہل سنت کی طرف رجوع کرو، پوچھنا لفظ تنقیح کسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر عزیز، اہل بیت کے قول، فعل اور تحریراً جو بھی ان کی چیزیں موجود ہیں ان پر ایمان رکھنا، ٹھیک، ان کے قول فعل پر ایمان رکھنا، قول فعل کو ماننا۔ جو نہیں مانے گا، اہل بیت کی کسی بھی بات کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان رہے لیکن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمان نہ ہی اللہ پر ہے، نہ ہی رسول پر ہے، نہ ہی رسول کی اہل بیت پر ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ اہل بیت کا قول، فعل، تحریراً قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہو قرآن کے مطابق ہو۔ آخری بات، اہل بیت نص قرآن کے مطابق اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت کو یعنی آل محمد کو اہل بیت نہیں مانتا، وہ نص قرآن کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ نص قرآن کی مخالفت کرے گا تو سیدھی بات ہو جاتی ہے، اس کا ایمان قرآن پر نہیں رہتا، اس کا ایمان اللہ پر نہیں رہتا، اس کا ایمان رسول پر نہیں رہتا، اس کا ایمان آل رسول پر نہیں رہتا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، فقط یہ کہنا کہ یہ 4 یا یہ 12 اہل بیت ہیں یہ کافی نہیں ہے، ان کے قول، فعل، جو ان کی چیزیں، ان پر ایمان رکھنا، جو ایمان رکھے گا وہ مومن ہوگا، جو ایمان نہیں رکھے گا تو سیدھی بات ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی کلمہ پڑھ لے لیکن وہ ایمان پر نہیں رہے گا، مومن نہیں رہے گا، ایمان پر نہیں رہے گا۔ ایمان پر رہنے کے لیے لازمی ہے کہ اہل بیت کے قول، فعل، سیرت کو لے، ٹھیک ہے؟ جو لے گا وہ ایمان پر رہے گا، لے گا، عمل کرے گا، وہ ایمان پر رہے گا، جو نہیں لے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان رہے گا لیکن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں، دوبارہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قول، کسی امام کا قول ہے، اس قول پر عمل کرنا، جو عمل کرے گا وہ امام کی اطاعت کرے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ لازمی اطاعت نہیں کرے گا، تو وہ تو مومن نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ فعل، معصوم کے فعل کو لینا، ٹھیک، جس طریقے سے انہوں نے کسی چیز کو انجام دیا اسی طریقے سے ہم انجام دیں۔ اگر کوئی انجام دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایمان پر ہے، مومن ہے۔ اگر کوئی انجام ہی نہیں دیتا ہے، اطاعت اس کی نہیں کرتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، وہ ایمان پر نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن اہل بیت کے قول، فعل اور تقریر پر عمل نہیں کرتا، اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان رہے گا کیونکہ اس نے توحید کی گواہی دی ہے اور نبوت کی گواہی دی ہے، مسلمان رہے گا، لیکن ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت پر ایمان لانا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن موجود ہے، لازمی ہے ایمان لانا اہل بیت پر، ٹھیک ہے؟ ان اہل بیت کی اطاعت کرنا لازمی ہے، نص قرآن موجود ہے، تو اہل بیت کے قول، فعل اور تقریر کو ماننا، قول، فعل، تقریر پر عمل کرنا لازمی ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ جو عمل کرے گا، جو اہل بیت کو مانے گا، اطاعت کرے گا، تو وہ ایمان پر رہے گا، جو عمل نہیں کرے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا اہل بیت کی، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نص قرآن موجود ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان رہے گا کیونکہ اس نے توحید اور نبوت کی گواہی دی ہے، باقی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ اہل بیت کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے، ان کے فعل، قول اور تقریر پر عمل کرے۔ جو کرے گا وہ ایمان پر رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اہل بیت سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اہل بیت میں رسول خدا بھی شامل ہیں، بے نفس ہی رسول بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس چیز کو پھر دوبارہ واضح کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں شامل ہیں، اور رسول خدا کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا اہل بیت میں شامل ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے دونوں بیٹے حسن حسین اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین سے امام زین العابدین علیہ السلام شامل ہے۔ زین العابدین علیہ السلام سے پھر جو ہے امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام متقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، یہ سارے کے سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، اوپر میں بتا چکا ہوں کہ اہل بیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نفس ہی خود اہل بیت میں شامل ہیں، اور رسول خدا کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ کے دونوں بیٹے حسن حسین علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام محمد جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام علی رضا علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام علی نقی علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، امام محمد مہدی علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ 14 کے 14 اہل بیت ہیں، باقی کوئی اہل بیت نہیں ہے، یہ 14 کے 14 اہل بیت ہیں۔
یہاں پر برادر عزیز نے اقرار کیا ہے جیسے آپ نے دوسرے سوالوں کا جواب دیا ہے، اس کا بھی جواب واضح دو تاکہ موافق مخالف متعین ہو جائے۔ یہاں پر میں نے اس کو جواب دیا، اس کے بعد بھی بار بار بھاگ رہا تھا۔ جواب میں نے یہ دیا تھا کہ قرآن کی آیت میں یہ الفاظ ہوں گے مذہب شیعہ والے کافر ہیں، اگر روایت میں یہ الفاظ ہوں گے مذہب شیعہ والے کافر ہیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو مطلب ہمیں الفاظ ہیں مذہب شیعہ والے کافر ہیں، تو لیکن قرآن کی آیت میں الفاظ نہیں ہیں تو وہ روایت حجت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ہے کہ اگر قرآن کی آیت میں یہ الفاظ ہوں کہ شیعہ مذہب والے کافر ہیں تو وہ روایت میرے لیے حجت ہوگی۔ اگر قرآن کی آیت میں الفاظ نہیں ہیں کہ مذہب شیعہ والے کافر نہیں ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے کے مطابق اگر روایت میں الفاظ ہوں گے کہ مذہب شیعہ والے کافر ہیں تو میں روایت قبول کروں گا، اگر روایت میں الفاظ ہی نہیں ہیں مذہب شیعہ والے کافر نہیں ہیں تو کیسے؟ یہاں پر میں نے اس کو سوال کا جواب دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی روایت وارد ہو جس میں موجود ہو کہ یہ قرآن جو ہے تعریف شدہ ہے۔ اسی طریقے کے مطابق اگر کوئی ایسی آیت جس میں موجود ہو کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے تو وہ روایت حجت ہوگی، کیونکہ وہ روایت قرآن کی آیت کے مطابق ہوگی۔ اگر قرآن میں اللہ نے واضح اعلان کیا ہو کہ یہ قرآن محفوظ ہے تو روایت تعریف قرآن پر مبنی ہو تو وہ روایت حجت نہیں ہوتی، وہ آیت ہمارے لیے حجت ہوتی ہے۔ میں نے مثال دیکھ کر سمجھایا ہے مکمل، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہا ہے۔ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں وائس کر رہا ہوں اس گروپ کے تمام ممبران کے لیے۔ برادر عزیز نے سوال کیا کہ روایت کا قرآن کے مطابق کیسے ہونا، یا آیت کا روایت کے مطابق کیسے ہونا، تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسی روایت مذہب شیعہ کی کتب میں ہو یا سنت کی کتب میں ہو موجود ہو اور اس روایت کی یہ الفاظ ہوں کہ یہ قرآن مجید مکمل قرآن نہیں ہے، یا اس قرآن مجید کی بعض آیات بکری کھا گئی ہے، یا اس قرآن مجید کی بعض آیات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آیت میں بھی ایسا ہی ہو تو وہ روایت حجت ہوگی۔ اگر روایت میں الفاظ ہوں کہ قرآن تعریف قرآن پر مبنی ہے، قرآن کی بعض آیات نہیں ہیں، اور آیت میں یہ الفاظ ہوں کہ یہ اللہ کا کتاب محفوظ ہے، تو اس وقت وہ روایت ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے جو حجت ہوگا وہ اللہ کا کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ مثال میں پیش کر چکا ہوں۔ اور معصومین کا قول قرآن کے مطابق ہوتا ہے، اہل بیت کا قول قرآن کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو روایات ہماری قرآن کے مطابق ہوں اس کو لو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو دیوار پر مار دو۔ اسی طریقے سے رسول خدا کی روایات موجود ہیں جہاں پر رسول خدا نے فرمایا تھا جو روایات ہماری قرآن کے مطابق ہوں اس کو لو، ٹھیک ہے۔ تو واضح ہو جاتا ہے جو روایات اہل بیت کی قرآن کے مطابق ہوں اس کو لینا چاہیے، جو قرآن کے مطابق نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ بھائی ائمہ اہل بیت نے جو فرمایا ہے اس کے بعد میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ ان کی بات کو چھوڑ دیا ہے، اپنی قول کو آگے لگا دیا ہے کہ یہ امام حسن کا قول ہے یا یہ رسول خدا کا قول ہے۔ تو اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ ہمارا قول قرآن کے مطابق ہوتا ہے، ہمارا قول قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہمارا قول جو قرآن کے مطابق ہوگا اس کو لو، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگا ایسا سمجھے کہ وہ ہمارا قول نہیں ہوتا ہے، وہ اور کسی کا قول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں بتا چکا ہوں کہ معصومین کا قول قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے، اہل بیت کا قول قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ میں مثال پیش کر چکا ہوں، اور یہ تو بچے کو بتائے،
بچے بچے کو پتہ ہے، جو آج کل اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو ہمارے اپنے گھروں میں بیٹھے موجود ہیں، میرے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اس اصول کا پتہ ہے کہ جو قرآن کے مطابق روایت ہوگی اس کو لیں گے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی اس کو نہیں لیں گے، وہ روایت ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ یہ تو بچے بچے کو اصول کا پتہ ہے، ہمیں اسکول میں یہ اصول پڑھایا جاتا تھا۔ اور یہ جو مناظر ہے یہ مدرسے کا استاد ہے، سندھ کے ایک مدرسے کا استاد ہے، وہاں پر پڑھاتا ہے۔ تو برادر عزیز شاید اس اصول سے واقف نہیں، اور یہ اصول اہل سنت کے ہاں بھی حجت ہے اور مذہب شیعہ کے ہاں بھی حجت ہے، دونوں مذہبوں کے ہاں یہ اصول حجت ہے۔ جو روایت قرآن کے مطابق ہوگی اس کو لیا جائے گا، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی اس کو نہیں لیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں واضح بات کو کر چکا ہوں، دوبارہ بھی اس بات کو دہرا رہا ہوں، اگر مذہب شیعہ یا مسلمانوں کی کتابوں میں کوئی بھی روایت تحریف قرآن پر مبنی ہے، جس روایت میں یہ ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ ہے، جو اللہ کے نبی پر اللہ نے نازل کیا وہ کم تھا قرآن مجید، یا یہ قرآن مجید جو ہے وہ کم ہے، اللہ کے نبی پر جو اللہ نے نازل کیا وہ زیادہ ہے، یا یہ جو قرآن مجید اب موجود ہے یہ مکمل قرآن نہیں ہے، اللہ نے جو اللہ کے نبی پر نازل کیا وہ مکمل قرآن تھا، جو بھی ان چیزوں کا قائل ہوگا وہ مذہب شیعہ پر نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کو مذہب شیعہ والے کافر شمار کرتے ہیں، کافر شمار کرتے ہیں، وہ شیعہ سے خارج ہو جاتے ہیں، کافر شمار کرتے ہیں۔ اب میں نے مثال بھی دے دی ہے کہ جو روایات آل محمد کی جس میں یہ موجود ہو کہ یہ قرآن مجید کی آیات زیادہ ہیں یا قرآن مجید کی آیات کم ہیں یا قرآن مکمل نہیں ہے، جو روایات ہیں اگر وہ آپ پیش کریں گے تو لازمی ہے آپ کے لیے اس پر آیت بھی پیش کرنا جس میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ قرآن مجید کم ہے یا یہ قرآن مجید زیادہ ہے یا یہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے، آیت بھی پیش کرنا۔ وہ روایات آیت کے مطابق ہوں گی تب آپ کی بات میں قبول کروں گا، تب آپ کی بات میرے لیے حجت ہوگی، ورنہ حجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے مذہب شیعہ کی کتب میں بعض کتب میں بعض روایات وارد ہیں کہ یہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ اس لیے حجت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے جہاں پر خداوند متعال نے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کا لا ریب کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرح آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے حجت ہو جاتی ہے، جو روایات تحریف قرآن پر مبنی ہے، کمی پیشی یا مکمل نہ ہونے پر موجود ہیں، وہ روایات حجت نہیں ہیں۔ اگر آئمہ کی وہ روایات ہیں بھی، ٹھیک ہے، تو وہ روایت تکیے پر ہوں گی، اور تکیہ کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے، ٹھیک ہے۔ رسول خدا کے دور میں رسول کے بعض اصحاب نے بھی تکیہ کیا تھا، عمار یاسر نے بھی تکیہ کیا تھا، سلمان فارسی نے بھی تکیہ کیا تھا، اس کے علاوہ بہت صحابہ نے تکیہ کیا تھا، اور یہ تکیہ کرنا جو ہے آل محمد کے آباء و اجداد کا ہے، ٹھیک ہے۔ امام علی اور ان کے آباء و اجداد کا تکیہ کرنا عمل ہے ایک، اور یہ تکیہ کرنا حکم خدا ہے، حکم رسول ہے،
اب جو شخص تقیہ نہیں کرے گا وہ حکم خدا اور حکم رسول کی مخالفت کرے گا. جو حکم خدا اور حکم رسول کی مخالفت کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے. جو اللہ کا انکار کرے, اللہ کے حکم کا انکار کرے, وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے. تو میں نے بتا دیا ہے کہ آل محمد کی بعض روایات تقیہ پر مبنی ہے, تو وہ روایات حجت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت آل محمد پر ظلم کیا گیا تھا, ستم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ اگر آپ یہ نہیں بیان کریں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے. تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے جہاں پر آپ کو جان کا خطرہ ہو وہاں پر آپ تقیہ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر آل محمد نے تقیہ کیا اور روایات آگے بیان کی ہے, جو کمی پیشی والی روایات ہیں, جو حجت نہیں ہے مذہب شیعہ والوں کے لیے. بار بار میں یہ بات واضح کر چکا ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تقیہ شریعت محمدی میں ہے ہی نہیں, یا جائز ہی نہیں ہے, واجب نہیں ہے ہی نہیں تقیہ, تو میں سمجھوں گا وہ قرآن اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے. کیونکہ تقیہ کا حکم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی نے واضح طور پر دیا ہے, اور صحابہ نے تقیہ کیا ہے. اور تقیہ کرنا یہ حکم خدا اور حکم رسول ہے. جو اس تقیہ کی مخالفت کرے گا ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکمل تفصیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظلم کی انتہا, ظلم کی انتہا, ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. آغا صاحب نے جو لکھا ہے یہ جواب نہیں ہے, اپنی دعویٰ کی مکمل تنقید کر. یار کس نے کہا, یار کس نے کہا ہے کہ میں اپنی جواب دعویٰ کی تنقید کروں؟ تنقید ہمیشہ مخالف سے کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کی دعویٰ پر تنقید کروں گا. ٹھیک ہے, وہ ابھی کی نہیں ہے, وہ کروں گا بعد میں. جب آپ سوال مکمل کر لیں گے تو بعد میں آپ کی دعویٰ پر تنقید کروں گا. وہ کام ہے میرا کرنا, میں کروں گا ضرور. ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ اپنی دعویٰ پر تنقید مکمل کر, میں نے نہ ہی دعویٰ کی ہے اور نہ ہی میں تنقید کر رہا ہوں. میں نے جواب دعویٰ بیان کیا, آپ تنقید کر رہے ہو, مکمل کر لو اپنی تنقید. اور آپ کو تنقید کا پتہ نہیں کہ تنقید کب کی جاتی ہے, تب بھی میں خاموش ہوں. اس لیے خاموش ہوں کہ آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. نہ ہی برادر کو یہ پتہ ہے کہ تنقید کب ہوتی ہے, تنقید کس موارد میں ہوتی ہے, اور تنقید مدعی کرتا ہے منکر پر یا منکر خود اپنی جواب دعویٰ میں تنقید کرتا ہے. ظلم کی انتہا بھائی, ظلم کی انتہا. واللہ میں نے ایسے زندگی میں کبھی کوئی ایسا مناظر نہیں دیکھا یار. اللہ اکبر, ظلم یار.